السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آج ہم بات کریں گے اسلامی احکامات اور ان کا جو باہمی تعلق ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اس حوالے سے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمدردی ہے، رحم ہے، رحم دلی، رحم، ہمدردی۔ یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی ڈیپلی روٹڈ، یہ اسلامی احکامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو اب بہت ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں ان کو بہت ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ رحم ہو، ہمدردی ہو یا ہمدلی ہو، یہ جب بھی اسلام یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس میں چرند پرند ہیں، جانور ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں انسان ہیں، اس میں پھر انسانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں، وہ تمام وسیع معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے الرحمن استعمال کرتا ہے، the most compassionate، the most merciful، بہت ہی یعنی رحم والا۔ اور اپنے اس کے حوالے سے اگر اوصاف کو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بنیادی وصف کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، بنیادی ترین اوصاف میں ہے رحم کرنا۔ پھر پروفٹ کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کا جو تعارف کروایا گیا تو وہ رحمت للعالمین کے حوالے سے کروایا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت، رحم۔ رحم دلی، ہمدردی، ہم دلی، یہ تمام وہ لفظ ہیں، یہ تمام وہ اوصاف ہیں۔ اور پھر اسلامی حوالے سے ہم دیکھا جائے تو یہ تمام وہ احکامات ہیں جن کو انتہائی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس کھوج میں نکلیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کو کیوں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس حد تک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس حد تک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ کہا گیا کہ جو مخلوق پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کی مرکزی حیثیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے یا ہم دلی کیا ہوتی ہے۔ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو کمپیشنیٹ اور ایمپتھی، اس میں کچھ فرق ہے۔ ایمپتھی یعنی ہم دلی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مزری کو، کسی بھی سفرنگ کو، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسے مرر نیورونز ہیں، ایسی انسان کی ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے وہ دوسری کی تکلیف جو ہے وہ ویژولائز کر سکتا ہے، امیجن کر سکتا ہے، اپنے اوپر بھی طاری کر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ جو مررنگ ہے، یہ اس کو ہم ایمپتھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کمپیشنیٹ ایک دو قدم آگے کی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمدلی محسوس نہیں کی، صرف آپ نے وہ پین، وہ دکھ، وہ تکلیف جو دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف، دکھ اور درد کو محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کے تدارک کے لیے آپ نے ایک قدم بڑھایا اور آپ کی وہ چیز رویے میں آ گئی، ایکٹ میں آ گئی۔ تو جب وہ ایکٹ میں آ گئی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمپیشنیٹ، یعنی آپ نے اب جا کے کچھ نہ کچھ عملی قدم کیا کہ اس کا وہ جو دکھ ہے، اس کا جو تکلیف ہے، اس کا تدارک ہو سکے۔ اگر ہم ایمپتھی کو دیکھیں یا ہم دلی کو دیکھیں، آپ کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں، ہم کیوں نہیں بچوں سے سیکھتے؟ بچہ شاید سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے روتا ہوا بچہ، ایک بچہ جو ہے اگر رو رہا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے، یا اپنا کھلونا اس کو دینے کی کوشش کرے۔ یا سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب روتا ہے تو دوسرا بچہ خود ہی رونا شروع کر دیتا ہے، ایمپیتھیٹک فیل کر کے۔ یہ بہت ہی بنیادی ترین ایک انسانی جبلت ہے اور بہت ہی بچپن سے آپ کو اس کی وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ جب بھی ہم سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو لیس دین 1 ایئر یہ اس تمام چیزوں کے ڈانڈے جو ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ہے۔ ہم دلی کافی نہیں ہے، یعنی صرف یہ کہنا کہ وہ دوسرے کا درد محسوس کرنا یہ خوبصورت چیز ہے، لیکن اصل چیز کمپیشنیٹ ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کا درد جو ہے اس کو بانٹا جائے یا اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو اگر ہم کمپیشن کی بات کریں، یعنی ہم دلی صرف نہیں بلکہ رویے کی بات کریں، اس پہ رویے میں آ جائے دوسرے کا دکھ کا تدارک، تو اس حوالے سے 3 میجر کمپوننٹس ہیں، 3 بنیادی کمپوننٹس ہیں کمپیشن کے۔ ایک تو کوگنیٹو ہے، یعنی عقلی طور پہ آپ نے یہ چیز دیکھ لی کہ دوسرا تکلیف میں ہے۔ ایک ایموشنل ہے جس میں آپ نے باقاعدہ فیل کیا، محسوس کیا کہ اس کا دکھ یا اس کا درد، جو اس کا پین وہ کس نوعیت کا ہے اور وہ کتنا تکلیف دہ ہے، اس کو فیل کیا، محسوس کیا۔ اور تیسرا بیہیویئرل ہے، یعنی آپ کے رویے میں یہ چیز آ گئی کہ آپ نے ایکٹ کرنا شروع کیا، عمل میں آ گیا کہ اس کا جو دکھ ہے وہ کیسے میں دور کر سکتا ہوں۔ اب کمپیشنیٹ یعنی رحم کرنا، یہ کیوں اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں شامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سوسائٹی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بہت
بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پہ ان کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ذہنی دباؤ ہے یا جو سٹریس ہے اس سے نجات ملتی ہے، وہ کم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، ہیپینس ملتی ہے، ایک ایسی سٹیٹ ملتی ہے ویل بینگ کی جو مجھے ایکسپلین کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی زندگی میں آپ کسی کے کام آئے، آپ نے کسی کو راستہ ہی کیوں نہ بتایا ہو، یعنی جاتے ہی کسی بندہ آپ کو ملا، اس نے راستہ پوچھا، آپ نے ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، آپ ایک خوشی فیل کرتے ہیں، ایک آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ آپ نے کسی جگہ پہ آپ کو کسی نے روکا یا آپ نے مسکرا کے کسی جگہ پہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسکراہٹ اتنی کوئی مضبوط، اتنی کوئی خوبصورت چیز ہے کہ یہ بڑی بڑی جگہوں پہ بالکل ایسے ہے جس طرح آگ کے اوپر آپ پانی پھینک دیں، بالکل اس طرح یہ کام کرتی ہے۔ اور جہاں پہ آپ نے مسکرائے اور وہاں پہ جو نتیجہ جو برآمد ہوا اس نے آپ کو خوشی دی۔ کسی بھی جگہ پہ آپ نے کسی کے بھی دکھ کا تدارک کیا تو یہ آپ کے اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے، یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ تو یہ تو ہم بات کریں کہ جو رحم کرتا ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے جس پہ رحم کیا جاتا ہے، جس سے ہمدردی کی جاتی ہے، اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ آئسولیشن سے نکل آتا ہے، وہ اس تنہائی سے نکل آتا ہے جو اس کو کھا رہی ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے کہ سوسائٹی یا فرد جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچیو کرتا ہے، اپنی کوالٹی آف لائف کو اچیو کرتا ہے، دوبارہ سے واپس زندگی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ صرف دینے والا جو ہے وہی مینٹل ہیلتھ کو اچیو نہیں کر رہا، بلکہ جو لینے والا ہے اس پہ بھی مینٹل ہیلتھ یا ذہنی اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور وہ واپس زندگی کا جو دھارا ہے اس میں شامل ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پہ جو بنیادی انسانی وصف ہے جو کہ اس کو اچھا بناتا ہے، جو کہ سوسائٹی کے اندر اس فرد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فرد ہے، وہ ہے جو کہ رحم کرتا ہے۔ اسلامی احکامات کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت ہی براہ راست تعلق ہے۔ تو اسلامی احکامات پر، اچھی ذہنی صحت کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کیجئے، رحم دلی کیجئے، صبر کیجئے، ہمدردی کیجئے، اور آس پاس خوشیاں بانٹیے، اور سب سے بڑی بات کہ معاف کرنا سیکھیے۔ بہت شکریہ۔